تصوف کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ نتیجہ اخذ کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ صوفی اپنے زمانے کا جینیس ترین فرد ہوتا ہے۔ اگر صوفیاء کے معاملات کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی موٹی عقل والا اور ڈفر آدمی صوفی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صوفی وہ ہے جس کا ہاتھ آپ کے خیال کی نبض پہ ہے، جس کی فکر اور جس کی سوچ اتنی کائناتی ہے کہ وہ اتنی دقت نظری سے حقائق حیات اور حقائق کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے جہاں تک عام انسان کی عقل پہنچ بھی نہیں سکتی۔ میں سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں۔ باجد بستانی سفر میں ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ ایک علاقے سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ چرچا ہوتا ہے جی باجزید آگے اور خلق خدا کا ہجوم منہ میں ڈالتا ہے۔ جب خلق خدا اتنی اکٹھی ہو جاتی ہے تو آپ سواری پہ ہیں اور اپنے خادم کو کہتے ہیں مجھے کھانا دو، اور اس سے لے کے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں۔ لوگوں میں بات پھیل جاتی ہے، عجیب شخص ہم نے تو اسے ولی کامل سمجھا اور یہ سمجھا اور وہ سمجھا، اور رمضان میں بھی اس نے روزہ نہیں رکھا، واپس چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کا خادم آپ سے پوچھتا حضرت یہ کیا، تو آپ نے فرمایا اس روزے کا کفارہ ادا میں کرنا میرے بس میں ہے، لیکن خلق خدا کے آنے سے میرے اندر جو عجب پیدا ہو گیا تھا، جو میرے اندر ایک نفس کا خمار پیدا ہو گیا تھا، اس کا علاج کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ یعنی اس سطح پہ جا کے سوچنا اور اپنے عمل کو خود احتسابی کے مرحلے سے گزارنا، کے عمل سے گزارنا، وہی شخص کر سکتا ہے جس کی نظر اتنی باریک بین ہو کہ وہ اپنے خیال کی لغزش کی گرفت بھی کر سکتا۔